میاں نواز شریف صاحب 2023 میں واپس آئیں گے. زعیم قادری صاحب, آپ کی سابق پارٹی, آپ سے شروع کرتا ہوں. ویسے تو شیخ وقاص اکرم صاحب کی بھی یہ سیاسی پارٹی ہے, ان سے بھی پوچھوں گا یہ سوال, لیکن یہ ہر سال یہ بحث شروع ہو جاتی ہے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں یا نہیں. کیا قادری صاحب میاں صاحب واپس آئیں گے؟ دیکھیں, پروفیسیز یا فال نکالنا تو میرے بس میں نہیں ہے, لیکن جو پولیٹیکل سینیریو اس وقت کاشف بنا ہوا ہے اس میں اگر انہوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کرنا نیکسٹ جنرل الیکشنز تو ان کا بہرحال یہاں ہونا لازم ہے. وہ کب آئیں گے, کس طرح آئیں گے, یہ تو کوئی ان کا آدمی بتا سکے گا. لیکن میں صرف یہ بات جو آپ نے ابھی جس طرح شروع کیا سلسلہ کہ 2022 اور 2023 کی جو کنیکٹیوٹی ہے, پولیٹیکل کنیکٹیوٹی ہے, میرے خیال میں وہ تمام کی تمام فیولس ہو جاتی ہے اگر اس کو آپ فائنینشیل انکم بانسی اور فائنینشیل سچویشن ہے, فائنینشیل کے لیے میں نے سوال رکھے ہوئے ہیں اور وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ سوال ہیں. ٹاک اباؤٹ پالیٹکس ہیئر ویری کلیئر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سوال ہے نا بریف جواب دیں اپنا, تاکہ میرے پاس کو 15-16 سیناریوز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایز پالیٹیشینز ہو سین پالیٹکس سو اپ کلوز. کیا آپ کا خیال ہے میاں صاحب واپس آئیں گے؟ پہلے ہائی اینڈ میں جواب دیں. نہیں, میں نہیں سمجھتا. میرے لیے یہ سوال ان کے لیے تو ضروری ہے. اگر انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے اس ملک میں, اپنی پولیٹیکل پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں تو ہی ہیز ٹو بی ہیئر. اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر میرا نہیں خیال کہ جو انکم بنسی, پولیٹیکل انکم بنسی ان کی سیاسی جماعت کے ساتھ اس وقت کنیکٹڈ ہے, میرا خیال میں وہ بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی اور گلف بٹوین دا ووٹرز اینڈ دا پارٹی وڈ بی ٹھیک ہو گیا, بہت بڑا ہو جائے گا. شیخ صاحب آپ کا کیا خیال ہے, میاں صاحب کی واپسی کا سال ہوگا 2023؟ کاشف بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب صرف اسی صورت میں واپس آ سکتے ہیں اگر جو لوگ انہوں نے پیچھے اپنی پارٹی کے کرتا دھرتا چھوڑے ہیں وہ ایسا ماحول بنا دیں جو آ کے ایک لیڈر کے لیے فیوریبل ہو اور جس میں وہ کسی کیمپین کو لیڈ کر سکیں. میرے خیال میں یہ تینوں لوگ, میاں شہباز شریف, میاں حمزہ صاحب اور مریم بی بی, اس میں فیل ہو چکے ہیں. حکومت انہوں نے لے لی اور حکومت لینے کے بعد ان کی جو پاپولیرٹی کا گراف تھا وہ دن بدن نیچے چلا گیا, جس کی وجہ سے دن بدن میاں صاحب کا واپس آ کے کسی بھی کیمپین کو لیڈ کرنا, دیکھیں نا, کیمپین لیڈ کریں, آپ آلریڈی ان دا گورنمنٹ ہے, آپ نے لوگوں کو جواب دینے ہیں, مہنگائی روز بڑھ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اور بہت سی چیزوں کو دیکھا جائے تو شاید 2023 مشکل ہو میاں صاحب واپس آ سکیں. واٹ از یور ویو؟ کیونکہ ماحول نہیں بنا سکے. کاشف بھائی, اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن مسلم لیگ نون کا ان سے بھاگنا کیا تاثر دیتا ہے؟ تاثر یہی دیتا ہے کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور الیکشن سے بھاگنے کا جو تاثر ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے ان کے جو ممبران ہیں کہ ہم الیکشن, ایک افیکٹو الیکشن پی ٹی آئی کے اگینسٹ لڑ سکتے ہیں. اگر اس ساری صورتحال کو ٹھیک کرنا ہے تو ٹھیک کرنے کے لیے پھر میاں صاحب کو آنا پڑے گا. اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر صورتحال جو آپ کو آج نظر آ رہی ہے اس سے شاید خراب صورتحال ہو, اس سے بہتر آپ کو لگتا ہے وہ آ جائیں گے؟ اگر انہوں نے اپنی پارٹی بچانی ہے, اگر انہوں نے اپنی پالیٹکس بچانی ہے تو اس کے لیے پھر انہیں آنا پڑے گا. کیا عمران خان اس سال نائل ہو جائیں گے؟ اب میں ذرا ریورس آرڈر میں چلوں. اس کے کافی چانسز ہیں. جو ان کا توشہ خانہ کا کیس ہے, آئی تھنک اٹس بین ریفر ٹو دا سیشن جج فار دا ٹرائل. اس ٹرائل کے اندر آبویسلی یہ سیاسی نائلی ہوگی یا میرٹ پہ نائلی ہوگی؟ کیس توشہ خانہ والا اسٹرانگ کیس تو ہے. اب اس میں الٹیمیٹلی یہ تو طے کرے گی عدالت کہ کیا انہوں نے جو اپنے نامینیشن پیپرز میں جن چیزوں کا اظہار نہیں کیا وہ ٹھیک تھیں یا نہیں ٹھیک تھیں. نامینیشن تو نہیں ہوگا نا, کہ عدالت اب یہ فیصلہ کرے گی نا کہ انہوں نے اپنے وہ جو بات کی بات ہے نا, کیونکہ وہ جو ہر سال ڈکلیریشن فائل کی جاتی ہے ٹیکس ریکارڈ کے اوپر, اور ہر سال ہر ایم این اے کو, ہر پارلیمنٹرین کو 31 دسمبر سے پہلے ای سی پی کے پاس ایک ڈکلیریشن. ہم میرٹس پہ نہیں جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے نائل ہو جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے اس سے کافی چانسز. شیخ صاحب نائل ہو جائیں گے عمران خان صاحب 2023 میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کاشف بھائی کہ اس ملک میں اس لیول کی جو نااہلیاں ہیں وہ کبھی بھی میرٹ پہ یا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ نہیں ہوتی. وہ سیاسی نااہلیاں ہوتی ہیں, نظریہ ضرورت, ہاں وہ نظریہ ضرورت کے تحت ہوتی ہیں. جو سینیریو بنتا مجھے نظر آ رہا ہے معیشت اور سیاسی حالات کی اور ٹرم آئل کی وجہ سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن عناصر کی وجہ سے نااہلیاں ہوتی ہیں ادھر بھی یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ان کو کسی کیس میں نائل کیا گیا تو یہ جتنی بڑی مصیبت آج بنے ہوئے ہیں کل اس سے بڑی مصیبت بن جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ 2023 میں ان کو اس طرح نائل کیا جائے گا. ان کو لگتا ہے نائل نہیں ہوں گے. قادری صاحب آپ کا کیا خیال ہے, عمران خان صاحب 2023 میں نائل ہوں گے؟ دیکھیں سر, نااہل ہونا یا نہ ہونا شیخ صاحب کے جس طرح فرمایا انہوں نے, وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے ان کے ایٹیٹیوڈ پہ اور ان کے کل کے اور آج کے بیانات آپ دیکھ لیں تو میرا خیال میں 100% نااہل ہوں گے.
اور نائل ہونا پولیٹیشین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اگر وہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز بن جاتی ہیں کئی چیزیں, اور اگر اس نائلی کو بھی کوئی فائٹ بیک کرنا چاہتا ہو اور کرے میدان میں کھڑا ہو کر, تو پھر وائی ناٹ. وہ تو اس میں ایک سوال چینج کر لیتا ہوں. کیا جیسے شیخ صاحب نے کہا, قادری صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں میں, کیونکہ شیخ صاحب کا جواب آ چکا ہے اس کے اوپر. آپ کا خیال ہے نیلی نیچرل پروسیس ہوتا ہے یا نیلی کی جاتی ہے, کسی کو نیل کروایا جاتا ہے سسٹم سے؟ نہیں, میرا خیال میں ہر نااہلی کا پروسیس جو ہے وہ ان نیچرل پروسیس ہوتا ہے, اور اس ان نیچرل پروسیس کو بہرحال ہونا ہوتا ہے, اور ایک فیس دیا جاتا ہے کہ وہ نیچرل لگے, ٹو میک اٹ مور ود روزی کسی کورٹ ایشو کرا دیں وہ واقعی ٹھیک ہے. سر ان نیچرل پروسیس ہوتا ہے لیکن کسی لیگل پروسیس کے ذریعے کرایا جاتا ہے. ہیو یو سین کوئی ایسی نااہلی جو آپ کو بھی خیال ہے کہ نااہلی نیچرل پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے کہ آپ نے بہت خرابی کر دی اس وجہ سے, جیسا میاں صاحب کو نائل کیا گیا, آپ نے تنخواہ نہیں لی یا ڈکلیئر نہیں کی, عمران خان صاحب کیا جائے گا, حالانکہ ان کی پارٹی کا یہ موقف ہے, پارٹی کا موقف یہ کہ ہر چیز کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس دیا ہے. ہمیں بتا دیں کس چیز پہ ٹیکس نہیں دیا ہم نے, ایسٹ تو بچا ہی نہیں, جو بھی موقف ہے ان کا. دیکھیں کاشف بھائی, اس بات سے تو ہم بخوبی واقف ہیں کہ جب اس ملک میں جو سیاستدان وین ہی فالز آؤٹ آف فیور اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سے جب ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کا سفر اور اس طرح کی وکٹمائزیشن ان کے ساتھ ہوتی ہے. آپ نے سوال یہ پوچھا تھا کہ ہوگی یا نہیں, تو میں سیکنڈ فیز ہے, لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیک گراؤنڈ ہم سب کے علم میں ہوتا ہے کہ جب وہاں سے ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے یا پولیٹیشین فالز آؤٹ آف فیور تو پھر ان کے خلاف کیسز بھی تیار کیے جاتے ہیں, ان کے خلاف وہ چیزیں جو عرصہ دراز سے لگے ہوتے ہیں, جس طرح بھی یہ ایک آج کل بڑا سلسلہ چلا ہوا ہے آڈیو لیکس وغیرہ کا. تو یہ اگر بفرض محال اگر یہ درست ہیں تو یہ ان کے پاس پچھلے 15-20 سال سے موجود تھیں, اور پچھلے 15-20 سال انہوں نے ان کے اوپر ضرورت دیکھیں نا یہی. اور جب سیاستدان کو کوئی سبق سکھانا ہے تو پھر اس کے خلاف مارکیٹ کے اندر چیزیں لے کے آنا, تو یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو یہ ان کا حق ہے کہ وہ چوز کریں کہ ان کا ریپرزینٹیٹو کون ہونا چاہیے, ان کے اوپر حکومت کس نے کرنی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے. چلنے چاہیے, اگر کیس ہے کیس میرٹ پہ چلنے چاہیے. کیسز ہوتے ہیں, دیکھیں ایسی بہت سی چیزیں آپ کی نظر آئیں گی جو آپ کو دیکھ کر لگے گا کہ اس میں جواب پولیٹیشینز کو دینا چاہیے. صرف مسئلے وہاں پہ ہوتے ہیں جو کیس, جیسے آپ نے کہا بہت سے کیس جو پچھلے 15 سال میں پڑے ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے نکال کے لے آئے وائٹ کیس جو ٹائم پہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. پہلا ریفرنس 2002 کی اسمبلی نے الیکشن کمیشن بھیجا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. شیخ صاحب تانوں بڑا چنگا یاد ہوئے گا, کاف لیگ, شیر افغان نیازی اور MKM نے مل کے بھیجا تھا. وہ ریفرنس بھی ختم ہو گیا. اس طرح کی ہر قسم کی چیزیں ختم ہو گئی, اور اب حسب ضرورت. لیکن اس میں کاشف بھائی جو سب سے بڑا ڈائلیما ہے نا, وہ ڈائلیما یہ ہے کہ اگر کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر ٹارگٹ ہو رہا ہو, پتا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ سے اٹس فالن آؤٹ آف فیور, باقی پولیٹیکل پارٹیز مل کر وہ نہ صرف بھنگڑے ڈالتی ہیں بلکہ اپنا کندھا فراہم کرتی ہیں.